رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روضہ انور کے سامنے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے رہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے رہے، مگر تاجدار انبیاء کی زیارت کا شرف نہ ملا تو میرا امام بول اٹھا، کہا اے رضا تیری بات کوئی کیوں پوچھے، اے رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں کہ تجھ سے تو بہتر مدینے کی گلیوں کے رہنے والے کتے ہیں جو صبح شام مصطفیٰ کی گلیوں کی زیارت کرتے ہیں۔ تو تاجدار بریلی نے جب یہ جملہ کہا تو تاجدار مدینہ کی رحمت جوش میں آ گئی اور جاگتے ہوئے میرے امام کو زیارت کروا کے میرے نبی نے ارشاد فرمایا، احمد رضا اگر پتر بڑھنا تو پتر ایویں دی گلا نہیں کر دے، فرمایا جب دل کرے مجھے آواز دینا میں محمد زیارت کا شرف ادا کر دوں گا۔ یہی وہ صورت تھی، یہی وہ شباہت تھی، یہی وہ شکل تھی جنہوں نے دیکھا وہ گن گاتے رہے، جنہوں نے دیکھا وہ متوالے ہو گئے، وہ نرالے ہو گئے، وہ پروانے ہو گئے، اپنا آپ فدا کر بیٹھے۔ یہی وہ شکل و شباہت ہے جو حضرت امام بصیری نے دیکھی تو کہنے پہ مجبور ہو گئے، مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج تو رولا اس بات پہ ہے کہ کیا نبی حاضر و ناظر ہے کہ نہیں ہے۔ میں نے کہا اٹھا مدارج النبوہ لکھنے والا شیخ محقق کسی عام بندے کا نام نہیں ہے، یہ سب کا امام ہے، ہم بھی امام مانتے ہیں، یہ سارے مسالک والے ان کو معتبر مانتے ہیں۔ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ کے اندر درج فرماتے ہیں، فرمایا میں نے درجنوں سال مسجد نبوی میں بیٹھ کر روضہ انور کے سائے میں بیٹھ کر کالا کالا رسول اللہ پڑھایا، حدیث مصطفیٰ پڑھائی، مگر ایک دن کریمہ کا خواب میں آگئے، کہا شیخ، فرمایا عبدالحق بیٹے اب تیرا یہاں کام ختم ہوا چاہتا ہے، اب چلا جا بڑے صغیر میں، وہاں جا کر میری حدیثیں سنا۔ مدینہ چھوڑنا کوئی سوکھا کام ہوتا ہے، مدینہ چھوڑنا کوئی آسان کام ہوتا ہے؟ ارے میں 15 دنوں کے لیے گیا اور جب مدینہ سے بیٹھا خدا کی عزت کی قسم ہے بیت اللہ چھوڑتے ہوئے وہ کیفیت نہیں بنتی جو مدینہ چھوڑتے ہوئے کیفیت بنتی ہے۔ اس وقت دل یوں لگتا ہے جیسے ہاتھ میں آ گیا ہو، اللہ کی عزت کی قسم ہے میں نے بس کے اندر ان لوگوں کو بھی دھاڑے مار مار کے روتا ہوا دیکھا جن کے دل بالکل پتھر تھے، جو اپنے بیٹے کی فوت پہ نہ روئے، جو اپنے باپ کے مرنے پہ نہ روئے، جو اپنی ماں کے موت ہونے پہ نہ روئے، ارے جن کا اتنا دل سخت تھا اپنی گنہگار آنکھوں سے دیکھا جب مدینہ کے ارد گرد روضہ انور کے ارد گرد ہماری گاڑی چکر لگاتی تھی۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے جن لوگوں کی آنکھوں میں زندگی میں کبھی آنسو نہیں آیا وہ بھی دھاڑے مار مار کے میرے مصطفیٰ کی جدائی میں رو رہے ہیں۔ ارے اگر 15 دنوں کے لیے کوئی بندہ جائے اس سے جدائی برداشت نہ ہو، یہ کبوتر جو مدینہ میں پھرتے ہیں نا، کبوتر مدینہ میں ایک دن اعلان ہو گیا، آل سعود نے اعلان کروایا کہ ایسا کرو ان کبوتروں کو بھگاؤ۔ پھر بادشاہ نے مشورہ دیا کہ ان کو بھگانے کا ایک ہی طریقہ ہے، ایسا کرو ان کو دانا پانی ڈالنا ختم کر دو، دانا بند کر دو، یہ آپ پہ ہی خود بخود ہی بھاگ جائیں گے۔ دانا بند کر دیا گیا، کبوتر گرنے لگے۔ ایک کبوتر نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک زبان عطا کر دے، اللہ ہر شے پہ قادر ہے، اللہ بے زبانوں کو بھی زبان دیتا ہے۔ زبان مل گئی، وہ بول اٹھا، کہا نادانو تم کیا سمجھتے ہو ہماری روزی روٹی بند کر کے مصطفیٰ کا در چھڑا لو گے؟ کہا اللہ کی قسم ہے ایک ایک کر کے نبی کی آستانے پہ قربان ہوتے جائیں گے، ہم اس وقت تک رسول اللہ کا روزہ نہیں چھوڑیں گے جب تک ہمارا ایک آخری نسل کا بچہ بھی باقی بچ جائے گا۔ ارے اگر کبوتروں کو چھوڑنا اتنا مشکل کام ہے تو شیخ موقع پہ ایک خواب آیا، پتہ تو تھا کہ حضور آئے ہیں لیکن نہیں گئے، دل نہیں کر رہا تھا۔ دوسرے دن حضور پھر خواب میں آ گئے، تیسرے دن حضور پھر خواب میں آ گئے۔ لوگ پوچھتے ہیں حاضر ناظر ہیں کہ نہیں؟ ارے جس کو جاگتے ہوئے میرے نبی زیارت عطا کروا دیں اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے میرے مصطفیٰ اپنے مثالی جسم کے ساتھ روضہ انور کے اندر آرام کر رہے ہیں اور وہاں سے جہاں دل چاہتا ہے کریمہ کا تشریف لے جا سکتے ہیں اور حضور کا تصرف پوری دنیا پہ ہے۔ کریمہ کے سامنے ہم ایسے ہیں جیسے ہاتھ پہ رائی کا دانہ ہوتا ہے، اس لیے کہ میرے نبی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا انا ارسلناک شاہدا، اے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنایا، اور گواہ ہوتا ہی وہ ہے جس کے سامنے کام ہو رہا ہو۔ گواہی وہ دے سکتا ہے جو سامنے دیکھ رہا ہو۔ اگر آپ نے کسی کے چوری کی گواہی دینی ہو آپ تب گواہی دے سکیں گے جب چوری کرتے دیکھیں گے۔ اگر آپ نے کسی کے نماز کے بارے میں گواہی دینی ہو کہ یہ نماز پڑھ رہا تھا آپ تب گواہی دیں گے جب اس کو نماز پڑھتا دیکھیں گے۔ شاہد ہوتا ہی وہ ہے جو سامنے کھڑا ہو،
شاہد ہوتا ہی وہ ہے جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہ ہو، شاہد ہوتا ہی وہ ہے جس کے سامنے کام ہو رہا ہو۔ اور میرے نبی کو کہا جا رہا ہے اے میرے نبی میں نے تمہیں شاہد بنایا، تمہیں مبشر بنایا، تمہیں نذیر بنایا، اپنی امت کے لیے نہیں، صرف اپنی امت کے لیے نہیں، اپنی امت کے لیے بھی، پچھلی امتوں کے لیے بھی، اور ان امتوں کے جتنے نبی آئے اللہ نے ہر نبی کے اوپر میرے مصطفیٰ کو گواہ بنایا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کائنات شروع ہونے سے لے کر کائنات کے آخر تک جو کچھ بھی ہوا یا جو کچھ بھی ہوگا میرے مصطفیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ کریم آقا ابتدائے کائنات کو بھی جانتے ہیں، آخر کائنات کو بھی جانتے ہیں۔ تو گل ویسے گیا بچاؤ میری گل تو مجھے کی ہے۔ اللہ قرآن نے میری ارشاد فرماتا ہے کہ میں تو شاہد بنایا ہے، اور شاہد کا مطلب ہوتا ہے گواہ۔ گواہ وہ بندہ بن سکتا ہے جڑا خود ویدا پہ ہوئے کام ہوتا۔ حضور نو کہا کہ تسی گواہ ہو، قیامت والے دن گواہی دینی ہے کہ فلانا اے کام کردا سی، فلانا اے کام کردا سی، تو حضور نے گواہی تے تاں ہی دینی ہے نا جے کریم آقا سانو ویکھ رہے ہون۔ اے دا مطلب یہ ہویا اللہ دے قرآن تو ثابت ہویا بھاویں کریم آقا مثالی جسم دے نال اپنے روضے انور کے اندر موجود نے، مگر میرے نبی نو اللہ نے اتنی بصیرت عطا کر دیتی ہے کہ کریم آقا مدینے چ بیٹھ کے پھلور کے اندر محفل کرن والے اپنے غلامان مصطفیٰ نو ویکھ بھی رہے نے، سن بھی رہے ہیں۔ نبی ہوتا کا نبی، اچھا جس نبی کو اپنی امت کی خبر نہ ہو نبی ہے کیا؟ وہ نبی کیا ہے جس کو اپنی امت کی خبر نہ ہو؟ نبی کا مطلب ہی غیب کی خبریں دینے والا ہوتا ہے۔ اچھا میں کیونکہ قبلہ قاری صاحب سے عرض کی تھی کہ میں انشاءاللہ اختصار کے ساتھ بیان کروں گا، میں چند باتیں میلاد شریف کے حوالے سے عرض کروں گا۔ آج سوال ہوتا ہے کہ میلاد شریف منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ عقلاً سوچیں۔ پہلی بات، جب آپ اپنے بیٹوں کی برتھ ڈے منا سکتے ہیں، جب آپ اپنے عزیزوں کی برتھ ڈے منا سکتے ہیں، جب آپ اپنے قریبیوں کی، اپنے پیاروں کی برتھ ڈے منا سکتے ہیں، جب اپنے بیٹے کی برتھ ڈے منائی جا سکتی ہے، اور کسی مولوی کا فتویٰ نہیں آتا کہ یہ میلاد، یہ برتھ ڈے کیوں کیا جا رہا ہے؟ ارے میرے مصطفیٰ کی میلاد کو عربی میں میلاد کہتے ہیں، انگلش میں برتھ ڈے کہتے ہیں۔ اگر اپنے بیٹے کی برتھ ڈے منانا جائز ہو تو میرے مصطفیٰ کی برتھ ڈے منانا کیوں جائز نہیں ہے؟ کریم آقا علیہ السلام تو ساری زندگی کے لیے نبی علیہ السلام زندہ ہے، چونکہ اللہ رب الجلال کے محبوب نے خود ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ فرمایا اللہ نے قبر دی مٹی تے حکم آڈر کیتا ہے کہ اے قبر دی مٹی خبردار نبیوں دے جسم نو کچھ نہیں آکھنا۔ فرمایا قبر دی مٹی نبیوں نو کچھ نہیں آدی۔ فرمایا اللہ دا نبی قبر ایک زندہ ہوندے اللہ انہوں رزق بھی عطا فرماندا رہتا ہے۔ حضور زندہ نے کریم آقا ساڑھا تے یقین ہے کہ حضور جڑے نے ساڑھے 257 والے جانتے ہیں کہ شیخ امین صاحب دا جڑا نعرہ سی وہ نعرہ ہی ایسی نا کہ میرے نبی علیہ السلام جڑے نے وہ زندہ نے، آپ کا نعرہ ہی ایسی حیات النبی حیات النبی حیات النبی۔ اپنے بچیاں دا برتھ ڈے منانا ہوئے اتھو لگ کے اتنے تک لیٹا بھی لا لیندے ہیں، جھنڈیاں بھی لا لیندے ہیں، کیک بھی کٹ لیندے ہیں۔ چلے اگر اپنے پتر تے خرچہ کر دیں ادھو تو انہوں یاد نہیں آندا کہ میں کسی بیوہ دی شادی بھی کرا دے ماں، میں کسی غریب دی بیٹی دی شادی بھی کرا دے ماں، میں اچھا غریب دی بیٹی دے بھی میں حیران ہاں سارا سال بیٹھی رہندی ہے، انہوں انہاں پیسے دا انتظار ہوندے کہ میلاد دے پیسے آن گے تے میری شادی ہوئے گی۔ چلیا اپنے پتر دی شادی کی تھی تے کروڑوں روپے لگایا، 50 لاکھ لا دیتا، جڑا 50 لاکھ ادھے لاندہ پہ ہیں اتھاؤں 2 لاکھ روپیہ یا 13 لاکھ رکھ لے، جڑی غریب کی بیٹی بیٹھی ہے او دا نکاح چکرا او دی شادی چکر 80-10,000 روپیہ دی جڑی لیٹا مسیح تے لاندے ہیں 10,000 نال شادی نہیں ہوندی۔ ایڈی ضد نہ کیتی کر۔ اگر پوچھا جائے نا اس بیٹی کولوں اے بیٹی ذرا دس محمد کریم دا میلاد کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ بیٹی سانو کی آکھے گی؟ وہ آکھے کہ چلیا مولوی کیویں دی گلاں کردے، 1.5 فٹ داڑھی رکھی گئی، عقل اللہ نے کوئی نہیں دیتی۔ اس محمد دے میلاد دے بارے پوچھ رہے ہیں جے آون تو پہلے سانو زندہ دفن کیتا جاندا ہے، سانو زندہ مٹی دے اندر ترگول کر دیتا جاندا ہے، ساڈیاں گردناں دبا دتیاں جاندیاں، ساڈا حق کوئی نہیں، سانو جُتی دے نوک تے رکھیا جاندا۔ اس نبی دے میلاد دے بارے پوچھ رہے ہیں جے آون تو پہلے سانو زندہ دفن کیتا جا رہا سی، او نبی آیا تے سیدہ زہرا دے بارے ارشاد فرمایا لوگوں سنو او دور ختم ہو گیا ہے جس دور کے اندر بیٹیاں دفن کیتا جاتا ہے، ہن او دور آ گیا ہے۔ فرمایا فاطمہ کلی میری بیٹی نہیں، فاطمہ محمد دے جگر دا ٹکڑا ہے۔ اچھا اس بھی نے سانو نہیں لڑنا،
اس بیٹی نے نہیں کہنا کہ یار کیویں دی گلاں کردا ہے، میلاد کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. کملیا حضور دے آمن دے نال اللہ نے میری عزت دیتی ہے، ہن عید دی عزت مل گئی ہے. نبی فرماندے جس بندے نے 3 بیٹیاں دی پرورش کیتی، 3 بیٹیاں نو پالیا پوسیا بڑیاں کیتا، اس کے بعد اچھی جگہ تے نکاح کر دیتا، انہاں نو ادب سکھایا، دین دی تعلیم دیتی، اچھی جگہ تے رشتہ کیتا، فرمایا میں محمد اس بندے نو جنت دی ضمانت دے رہا. ایک روایت اندر فرمایا جس نے 3 بیٹیاں دی پرورش کی تھی اور میرے نال جنت ایویں ہوئے گا جی میں اینا 2 انگلیاں دے درمیان فاصلے. ایک صحابی اٹھیا، سونا اگر میری 2 بیٹیاں ہوئے تو موڑ، فرمایا تیری 2 بھی ہون انہاں دی تربیت کر لے، اللہ تینوں بھی محمد دا ساتھ عطا کرے گا. ایک صحابی اٹھیا، عرض کی سونیا اگر میری 1 بیٹی ہوئے پھر کی کرا؟ فرمایا ہکا بیٹی دی پرورش کر لے، اس اچھی جگہ تے نکاح کر دے، میں قیامت والے دن ضمانت دینا جس جگہ تے میں محمد ہوں گا اس سے جگہ تے اللہ تینوں بھی جگہ عطا فرما دے گا. اوے جوانو آج پوچھا جاندا ہے میلاد کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ انہاں بیٹیاں نو زندہ دفن کیتا جا رہا ہے. اس دور کے اندر مڑ جدوں حضور آ گئے تے ہن پوچھا جا رہا ہے سونا اگر میری ہکا تھی ہوئے تو مڑ کی کراں؟ پہلے تھی نو دفن کیتا جا رہا ہے، ہن لوگ